نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب. قرآن پاک نور والی کتاب ہے، تو اسی لیے یہ پروگرام آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں تاکہ نور والی کتاب جو اتنی بابرکت کتاب، اتنی شان والی کتاب ہے، اس کی کیا تاریخ ہے، اس کی آیتوں کی فضیلت کیا ہے، اس کو پڑھنے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کس طرح اس نور والی کتاب کی تلاوت کرنی چاہیے، یہی باتیں ہم آپ کو اپنے اس پروگرام کے اندر سکھاتے ہیں. بہت سارے سیگمنٹ ہیں، انشاءاللہ آپ کو سیگمنٹ کے ذریعے پتہ چلے گا کس سیگمنٹ میں ہم آپ کو کیا بتا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں، سنتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے درود کم پڑھے یا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی کمال کی اور کتنی خوبصورت فضیلت ہے. ہم چاہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہوں، آرام سے ہم بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن ہم پر کیا ہونی چاہیے؟ رحمتیں نازل ہوتی رہیں. تو کوئی محنت نہیں کرنی ہے آپ نے زیادہ، آپ نے صرف درود پاک پڑھنا ہے، آپ پر رحمتیں نازل ہوں گی. ابھی ہم نے ایک بار درود پاک پڑھا، ہم اتنا خوش نصیب ہیں، ہم پر ابھی کیا نازل ہوئی ہیں؟ اللہ کی رحمت. فرشتوں نے ہم پر اللہ کی رحمتیں نازل کی ہیں. تو ہمیں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے. جب بھی کوئی ایسا ٹائم ہو فری، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، فری نہیں بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت ہم نے سن لی ہے، آپ نے بھی اس پر عمل کرنا ہے. بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. ہمارے ساتھ حمزہ بھائی موجود ہیں اور ماشاءاللہ پیاری پیاری آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سناتے ہیں. آج ہم نے سننی ہے سورہ لیل کی تلاوت. سورہ لیل میں کافی ساری آیتیں ہیں، ہم سنیں گے چند آیت کی تلاوت. جی حمزہ بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. کون سی سورت کی تلاوت سن رہے تھے آپ؟ سورہ جی سورۃ اللیل. میں نے شروع میں آپ کو اس کا نام بھی بتایا تھا. اچھا، آج کی صورت میں قاری صاحب نے تلاوت کی ہے، وہ اس کو بھی ہم جانچیں گے، ابھی اس کو بھی تھوڑا سا
دیکھیں گے اور بھی کچھ سیکھیں گے. سب سے پہلے آپ نے ڈھونڈنا ہے نون ساکن. کیا ڈھونڈنا ہے میرے ساتھ مل کے؟ نون ساکن. شروع کریں پھر. جی. چلیں دیکھیں نون ساکن ہے نہیں. دوسری آیت میں. نہیں. اوکے تیسری آیت میں. جی. کہاں ہے؟ جی والانثى. ٹھیک ہے یہ پہلا نون ساکن. جی. اچھا اور چوتھی آیت میں نہیں. نہیں ہے. پانچویں آیت میں کہاں ہے؟ یہ رہا من. من اعطا. یہ رہا. اچھا جی. اور چھٹی آیت نہیں. نہیں ہے. ساتویں نہیں. آٹھویں میں ہے. یہ رہا. اس کو پڑھتے ہیں اما من. لیکن جب ملائیں گے تو پھر پڑھیں گے مم بخیلا. مم بخیلا. اب یہ سب کیا ہے یہی تو سمجھانا ہے آج. آج آپ نے یہی سیکھنا ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے میم ساکن اور ایک ہوتا ہے نون ساکن. ہاں دیکھیں میم ساکن ایک عام حرف نہیں ہے. یہ اسپیشل حرف ہے. میم ساکن ایک اسپیشل حرف ہے کیونکہ اس کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں. 3 قاعدے ہوتے ہیں. اسی طرح نون ساکن بھی کوئی عام حرف نہیں ہے بلکہ نون ساکن بھی ایک اسپیشل حرف ہے کیونکہ نون ساکن کے بھی 4 قاعدے ہوتے ہیں. اچھا میم ساکن کے کتنے تھے؟ 3. اور نون ساکن کے 4. میم ساکن کے 3. نون ساکن کے 4. اب میم ساکن کو ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں چھوڑ دیں. ابھی آپ نے سننا ہے اور یاد رکھنا ہے اور دماغ چلانا ہے کس میں؟ نون ساکن میں. نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں. میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں. نام یاد رکھنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر نام یاد ہوگا تو زیادہ اچھی بات ہے. جیسے آپ دوست بیٹھے ہوئے نا جی. اگر آپ کی کلاس میں آپ کو اپنے کلاس فیلوز کا نام نہیں پتا ہو تو مشکل ہو جاتی ہے نا. جی. بغیر نام کے آپ کیسے پکاریں گے کیسے بلائیں گے ادھر آؤ بات سنو ہیلو پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے. تو نام سے پکارنا یہ اچھا طریقہ ہے سنت بھی ہے. تو نام پتہ ہونا چاہیے تو نام سے آسان ہو جاتی ہے. اسی طرح جو قرآن پاک کے قواعد ہوتے ہیں اس میں کچھ بچے کہتے ہیں اتنے مشکل نام اتنے سارے نام. نہیں آپ نے پڑھے ہی نہیں آپ نے کبھی یاد کرنے کی کوشش نہیں کی اس لیے آپ کے لیے ہو گئے مشکل. جو پڑھتے ہیں یاد کرتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں ان کے لیے ہو گئے یہ آسان. تو نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. اب یہ تنوین کہاں سے آ گیا؟ ہاں نون ساکن جس طرح ہوتا ہے نا اسی طرح تنوین بھی ہوتا ہے. تنوین جیسے نون ساکن آپ نے پڑھا یا آپ نے پڑھا من تو تنوین کو بھی پڑھتے ہیں من. میم 2 زبر من. میم 2 زیر میم 2 پیش. تو تنوین کی آواز کیسی ہے؟ نون ساکن کی طرح ہو گئی نا. میم نون زبر من جی. اور میم 2 زبر من تو یہ دونوں بھائی ہو گئے. جی. تو اس لیے جو قاعدہ ہوتا ہے وہ نون ساکن کا بھی ہوتا ہے تو اسی طرح وہ تنوین کا بھی ہوتا ہے. یعنی جہاں جہاں رول نون ساکن والا ہوگا تو وہاں اگر تنوین آ جائے تو وہی رول اپلائی ہوگا. جی. اب ہم سنتے ہیں 4 نام. پہلا نام ہے اظہار. دوسرا نام ہے اخفا. تیسرا اور چوتھا کمال ہے آپ کو یاد ہے. ویسے مائک پہ کون سنائے گا؟ کوئی ایک بچہ سنا آپ سنا دیں آپ. اظہار اخفا ادغام اقلاب. اور کون سنا؟ چلیں آپ سنا دیں. اظہار اخفا ادغام اقلاب. ہاں اچھا اخفا نہیں ہوتا. اخفا نہیں اخفا. خا ہے نا خا وہ بولتے ہیں. یہ آ جائیں کہاں گیا یہ نون ساکن کے بعد 15 حروف ہے. 15 اسپیسیفک 15 ہیں. وہ 15 حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے نا بیٹا تو وہاں ہوتا ہے اخفا. یہاں پہ نون ساکن کے بعد سا ہے اور سا ہے حروف اخفا میں سے جو 15 حروف میں نے بتایا نا ان میں سے. تو یہاں پہ ہوگا اخفا. اخفا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپانی ہے. ان سا ان نہیں پڑھنا بلکہ اون 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 یہ کرنا ہے. وہ 15 حروف ہیں. اب وہ 15 حروف کون سے ہیں؟ وہ آپ نے مدنی قاعدے میں سے یاد کرنے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مدنی قاعدہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. لیسن نمبر 12 نکالنا ہے. شروع میں لکھے ہوئے ہوں گے وہاں سے آپ ایزیلی یاد کر لیں. اس کے بعد نون ساکن کے بعد اگر 6 خاص حروف آ جائیں حمزہ ہا عین ہا تو وہاں پہ ہوتا ہے اظہار. اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا.
یعنی آپ یہاں نون ساکن کو چھپائیں گے نہیں، ظاہر کر من جیسے یہاں پہ چھپایا تھا نا وہ تو اخفا میں ہوتا ہے، یہاں ظاہر کریں گے، آپ پڑھیں گے من، نون ساکن جیسے نارمل پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں گے، یہ ہو گیا اظہار یعنی ظاہر کیا آپ نے۔ اور آخری بات ہے ادغام کو بھی چھوڑ دیں کیونکہ ادغام تو یہاں پہ آیا ہی نہیں، اقلاب سمجھ لیتے ہیں۔ اقلاب اب آخری سمجھنا ہے ہم نے اقلاب کو، نون ساکن کے بعد آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ بھائی با لکھا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر با لکھا ہو تو کیا سمجھ لیں کون سا قاعدہ ہے؟ اقلاب اگر با لکھا ہو تو، اگر با لکھا ہو تو نون ساکن کے بعد بس آپ نے با دیکھنا ہے، اتنا آسان قاعدہ آپ سمجھ لیں یہاں اقلاب ہو رہا ہے۔ اب یہاں کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ تو چھپانا ہے، یہاں پہ تو نارمل ظاہر کرنا ہے، سمپل پڑھنا ہے۔ یہاں کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ اس نون کو آپ نے میم بنانا ہے۔ جی نون کو کیا بنانا ہے؟ میم۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی یہ والا قاعدہ ہوتا ہے نا اقلاب کا، ایسی چھوٹی سی میم بنی ہوئی آ جاتی ہے، ہو گئی نا آسان۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نون ساکن کو آپ کس سے بدل دیں؟ میم سے۔ تو اسی لیے حمزہ بھائی نے من بخیلا نہیں پڑھا تھا بلکہ کیا پڑھا تھا؟ من بخیلا۔ ہاں یہی میں سمجھا رہا تھا کہ لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو من بخیلا نہیں بلکہ من بخیلا۔ مم بخیلا۔ اچھا مم بخیلا نہیں پڑھنا بلکہ غنہ جو ہے وہ ایک الف کے برابر ہوتا ہے، تھوڑی دیر تک ہوتا ہے، مم بخیلا، مم مم تھوڑا زیادہ دیر تک ہوتا ہے۔ تو قاری صاحب نے بھی غنہ کیا زبردست، لیکن تھوڑا کم کیا، تھوڑا زیادہ کرنا ہے، پراپر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تبھی غنہ ہوگا ورنہ وہ غنہ نہیں ہوگا۔ ہی نہیں۔ تو پیارے بچوں آج آپ نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد کے بارے میں سنا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے، ان باتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور اگر ابھی سمجھ میں نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، آپ یوٹیوب پر ہمارا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے، آپ دوبارہ سن سکتے ہیں، اور بھی تجوید کلاس کے اور بھی جو سیگمنٹ ہیں آپ ان کو بھی سنیں، انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے کے بارے میں بہت ساری باتیں پتہ چلیں گی۔ پھر صرف ان کو یاد نہیں رکھنا، قرآن پاک میں تلاش کرنا ہے، اچھا یہ کہاں لکھا ہوا تھا، یہ کہاں لکھا ہوا تھا۔ پھر آپ نے اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے حروف بتایا نا، 15 حروف اخفا اور 6 حروف ہلکی، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ پھر قرآن پاک کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے جس طرح میں نے بتایا ہے، انشاءاللہ آپ بھی درست قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، اور قرآن پاک میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6666 آیتیں۔ تو قرآن پاک کے اندر صورتیں ہیں، آیتیں ہیں، ان کی فضیلتیں ہیں، ان کی شان ہے، برکت ہے۔ آج ہم ایک صورت کے بارے میں سنیں گے کہ اس کی شان کیا ہے، اور آج جس صورت کے بارے میں سنیں گے نا وہ صورت آتی ہے پارہ نمبر 15 میں، اور اس صورت کا نام ہے سورہ بنی اسرائیل۔ پارہ نمبر 15 جیسی آپ نے سنا تو ماشاءاللہ یہ پہنچ گئے تھے فوراً کہ یہ ہے سورہ بنی اسرائیل۔ اب سورہ بنی اسرائیل کی کیا شان ہے، کیا فضیلت ہے؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری ماں امہات المومنین میں سے ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنے بستر پر نیند نہیں فرماتے تھے۔ بستر پہ سونے کے لیے جاتے ہیں، جب آپ بستر پر جاتے ہیں تو آپ نے سونا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نیند نہیں فرماتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہ کر لیں۔ تو اسی سے پتہ چلا کہ اس سورت کی کتنی زیادہ شان ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کو پڑھا کرتے تھے، ساتھ سورہ زمر کو بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو سونے سے پہلے ہم نے بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے سونا چاہیے۔ اسپیشلی آج آپ نے سورہ زمر کے بارے میں، سورہ بنی اسرائیل کے بارے میں سنا، تو سورہ بنی اسرائیل بھی پڑھنی چاہیے، اور اگر روزانہ پڑھے تو کیا ہی بات ہے، یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل ہو جائے گا۔ پتہ ہے کیا، ایسا نہیں سونا چاہیے گندے سے، اور عشاء کی بھی نماز نہیں پڑھی ہوئی، بستر بھی نہیں جھاڑا ہوا، تکیہ بھی گندا ہو رہا ہے، آپ آئے آپ لیٹے سو گئے، یہ کیا،
اتنے گندے بچے، ایسے تو اچھے بچے نہیں کرتے. سونے سے پہلے بستر جھاڑتے ہیں، تکیا جھاڑتے ہیں اور وضو کر لینا چاہیے. وضو کر لینا چاہیے. اور کم سے کم آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ویسے تو سورہ بنی اسرائیل پڑھیں، لیکن کم سے کم سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ تو کتنی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں نا، بچوں کو بھی آسانی سے یاد ہوتی ہیں. آپ یہ پڑھیں، یعنی سونے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور پھر آپ سوئیں تو انشاءاللہ آپ محفوظ ہوں گے، آپ کو پرسکون نیند آئے گی، آپ اللہ کی امان میں ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں، آج آپ نے سورہ بنی اسرائیل کے متعلق سنا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، کوشش کریں سونے سے پہلے ضرور کریں. اللہ پاک قرآن پاک کی صورتیں پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن. اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے. تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں، آج ہم جس جانور کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اس جانور کو بھیڑیا کہتے ہیں. قرآن پاک کی سورہ یوسف میں اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص کہا ہے، یعنی سب سے اچھا واقعہ کہا ہے. آئیے اب اس بارے میں سنتے ہیں. پیارے بچوں، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک سگے بھائی بنیامین تھے اور باقی بھی آپ کے 10 ستیلے بھائی تھے. یوں آپ کے 11 بھائی تھے. حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال کے ہوئے آپ نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرمایا کہ پیارے بیٹے، خبردار تم اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ تم سے حسد کریں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام آپ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے کیونکہ آپ کی پیشانی پہ نبوت کا نور چمکتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے وہ آپ سے حسد کرتے تھے. انہوں نے پلان کیا کہ ہم کسی دن یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے کے جائیں گے اور کنویں میں پھینک دیں گے. اس پلان کے بعد سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور سب ان کو جنگل میں لے جانے کی اجازت مانگنے لگے کہ ہم وہاں جا کر کھیلیں گے. اب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے کندھوں پر بٹھایا اور جنگل کی طرف لے گئے، لیکن جنگل میں پہنچتے ہی انہوں نے زمین پر پھینک دیا اور پھر ان سب بھائیوں نے آپ کو بہت مارا. پھر آپ کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک اندھیرے اور گہرے کنویں میں پھینک دیا. اسی وقت فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آپ کو کنویں میں ایک پتھر پر بٹھا دیا اور آپ کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور تسلی دی کہ آپ ڈرے نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر اور آپ کے کپڑے پر ایک بکری کا خون لگا کر اپنے گھر کو روانہ ہو گئے اور مکان کے باہر سے ہی چیخے مار کر رونے لگے. حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کی وجہ پوچھی، کیا تمہاری بکریوں کو کوئی نقصان پہنچ گیا؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ میرا یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں. تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ کھیل میں دوڑتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھا کر چلے گئے تو ایک بھیڑیا آیا اور ان کو کھا گیا اور یہ ان کا کرتا ہے. ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگا لیا تھا لیکن کرتے کو پھاڑنا بھول گئے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب کرتے کو ہاتھ میں لیا تو دیکھا کہ کرتا تو بالکل سلامت ہے اور کہیں سے پھٹا نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور چلاک بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا مگر ان کے کرتے پر ایک خراش نہیں آئی. اور آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کا دھوکہ ہے. پیارے بچوں، اس واقعے کا ذکر ڈیٹیل کے ساتھ سورہ یوسف میں موجود ہے. آئیے اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں جس میں بھیڑیے کا ذکر آیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، کہنے لگے اے ہمارے باپ،
ہم دوڑ کا مقابلہ کرتے دور چلے گئے. یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں. تو پیارے بچوں، آج ہم نے بھیڑیے کے بارے میں سنا کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. کیا بات ہے بچوں، بھیڑیا پتہ ہے کھا جاتا ہے نا، ڈاگ کا جیسا شیپ ہوتا ہے نا، جی ویسا بھیڑیا ہوتا ہے. اس کا منہ تھوڑا سا زیادہ لمبا ہوتا ہے اور وہ پھاڑ دیتا ہے، چیر پھاڑ کے جانور کو کھاتا ہے، جیسا کہ بھی آپ نے سن لیا، کسی کو بھی کھا لیتا ہے. تو آج آپ نے جیسے واقعہ سنا کہ وہ ان کے جو بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، وہ قمیص لے کے گئے تھے، تو آپ نے ابھی سنا فرمایا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ یہ کیسے بھیڑیا ہے کہ میرے یوسف کو تو کھا گیا چیر پھاڑ کے، لیکن کپڑے بالکل صحیح سلامت ہیں. تو اس طریقے سے بھیڑیے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو واقعہ ہوا تھا اس میں بھیڑیے کی بات ہوئی تھی. تو بھیڑیے کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے، اور بھی جانوروں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے. اور آپ اس طریقے سے قرآن پاک میں کن کن جانوروں کا ذکر آیا ہے، کن کن پرندوں کا ذکر آیا ہے، وہ اس سیگمنٹ کے اندر آپ سن رہے ہیں. آج آپ نے بھیڑیے کے بارے میں سنا ہے. مجھے امید ہے آپ کو یہ سیگمنٹ اچھا لگا ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. لیکن ابھی ہم نے بڑھنا ہے ایک اور سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور آپ کو قرآن پاک پر اعراب لگانے سکھائے جاتے ہیں. جی ہیں پھر بڑے اس سیگمنٹ کی جانب. جی قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس سیگمنٹ میں آپ کو اعراب لگانے سکھائے جائیں گے. دیکھیں آپ کے سامنے بورڈ ہے اور اس پر 2 باکس بنے ہوئے ہیں. پہلے باکس پہ لکھا ہوا ہے الفاظ. تو جو جواب آپ بتائیں گے، اب وہ صحیح ہو یا غلط، بہرحال صحیح جواب یہ سامنے والے باکس پہ آ جائے گا، لکھا ہوا ہے صحیح. جیسے کہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین پر یہ نظر بھی آ رہا ہے. تو ٹیم اے سے کون آئے گا؟ آپ آ جائیں، ٹھیک ہے. اور ٹیم بی سے یہاں سے کون آ رہا ہے؟ چلیں آپ آ جائیے، ٹھیک ہے، مائک لے کے آ جائیں. ویری گڈ. چلیں پہلا لفظ دکھائیے ٹیم اے کے لیے. میثاقکم ضروری ہے جی. کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ پیش. کہاں لگے گا؟ کاف کے اوپر. کاف یہ کیا ہے؟ یہ قاف. یہ قاف. اور یہ کیا ہے؟ کاف. کاف. کہہ رہے ہیں کاف کے اوپر پیش لگے گا. صحیح جواب کیا ہے؟ میثاقکم کاف کے اوپر پیش لگے گا. جواب درست دے دیا ہے. ٹھیک ہے. ٹیم بی کے لیے کون سا لفظ ہے؟ فلیمہ. پہچان گئے؟ بس ٹھیک ہے، نکالیں. پھر میرے پڑھنے سے تو پہچان گئے. ہاں ڈھونڈ لیں. آپ کے سامنے 2 پیش بھی نظر آ رہا ہے. کیا نہیں مل رہا تھا؟ یہ اب آپ بتائیں کیا ہے یہ زیر ہے، لام کے نیچے زیر آئے گا. لام کے نیچے زیر آئے گا. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا مجھے بتا رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں. آپ بتا رہے ہیں. اچھا زیر وہاں دکھائیں نا، کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیں کیسے لگتا ہے. ایسے بالکل یوں اسٹریٹ لگتا ہے یا تھوڑا یوں کہیں اچھا ایسے لگتا ہے. یہ آپ کے لیے سیدھا ہے، ہمارے لیے ٹیڑھا. اس کو یوں کر دیں اور اب دکھائیں وہاں پہ. یہ کیا ہے؟ زیر ہے. کہاں پر آئے گا؟ لام کے نیچے. لام کے نیچے. کہہ رہے ہیں زیر ہے اور لام کے نیچے آئے گا. زیر ہے لام کے نیچے آئے گا. جی ہاں یہ زیر ہی ہے، لام کے نیچے آئے گا. جواب درست دے دیا ہے. ٹیم اے کے لیے اگلا لفظ کون سا ہے؟ ٹیم اے کے لیے ہے لفظ تکتمونا. بتائیں کیا ہے؟ پیش. کس کے اوپر؟ میم کے اوپر. میم کے اوپر پیش. کیا ہے صحیح جواب؟ تا کے اوپر بھی اعراب تھا، کاف کے اوپر بھی تھا، ایک اور تا کے اوپر بھی تھا، میم کے اوپر نہیں تھا، اور انہوں نے کہا پیش ہے. ٹیم اے کا جواب درست ہے. ہاں تو بچوں ابھی میں نے بتایا تھا نا، یہ رہا پیش اور یہ رہا پیش. اور جزم کو مکس نہیں کرتا. پیش میں گول دائرہ ہوتا ہے، جزم میں گول دائرہ نہیں ہوتا. ایسا سرکل صرف کس میں ہوتا ہے؟ پیش میں. جی ٹیم بی کے لیے اگلا لفظ ٹیم بی لاسٹ ہے. یہ اب آپ نے صحیح بتانا ہے. فیخرجو. یہ ہوئی بات. شاباش. دیکھیں انہوں نے، ان کی اچھی بات کیا لگی،
इन्होंने तवज्जो से सुना और फिर निकाला यहाँ। जी कौन सा एराब है ये? पेश। कहाँ पे लगेगा? इस पे? रा। आप माइक में बता दें। रा। रॉ पर। अच्छा रा नहीं होता, रा, ठीक है, रॉ होता है। क्या होता है? रॉ होता है, ठीक है। अच्छा पेश है रॉ के ऊपर है, दिखाइएगा सही जवाब क्या है। फयखरुजु पेश है रॉ के ऊपर है, इन्होंने भी जवाब दुरुस्त दे दिया है। कमाल हो गया प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, कमाल हो गया। बैठे हैं दोनों अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ रखें। दोनों ने माशाल्लाह दुरुस्त एराब बताए और दोनों की दोनों टीमें जीत गई हैं। तो प्यारे बच्चों असल में हारना थोड़ी था किसी ने, असल में तो आपको सिखाना था और आपको सिखा दिया कि एराब कैसे लगते हैं, कौन से एराब की कैसी पहचान है और कहाँ पे लगाना है। तो यही मकसद था इस सेगमेंट का। आप भी घर पर इसी तरह का प्यारा सा मुकाबला कर सकते हैं, आपके एराब भी पक्के हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज के प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट। मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम में, इंतज़ार कीजिएगा, दूसरों को भी दावत दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल।